درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہمارے تمام اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جیسے قرآن کی اور کئی آیات دلالت کرتی ہے، اس طرح یہ آیت بھی اور اس کے اندر صراحتاً آپ کا ایک نام خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے۔ تو گزشتہ درس میں نے یہ بتایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے 1898 میں بروزی نبی کا دعویٰ کیا اور 1901 میں صراحتاً نبوت کا دعویٰ کیا، یہ 1898 اور 1891 سے پہلے اس نے لکھائی جو شروع کی تھی مضامین وہ 1880 میں، اور پھر جناب والا یہ سلسلہ اس کا چلتا رہا۔ تو اس نے خود اپنی کتابوں کے اندر ان آیات کی اور احادیث کو سامنے رکھ کر اس نے خود یہ کہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے۔ چنانچہ اب اس کی ایک کتاب ہے حمامۃ البشرا، اس کے صفحہ 20 ہے، اور اسی طرح روحانی خزائن اس کے جلد نمبر 7 صفحہ 200 پر وہ لکھتا ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا، ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتا ہے کہ کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے؟ یہ خود قادیانی کہہ رہے، 2 کتابوں میں لکھا ہے اس نے، اور کسی کو مستثنا نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھے تو اس سے لازم آئے گا کہ وہی نبوت کے دروازے کا انفتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کر لیا، حالانکہ وہی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی آنی تھی وہ بات ختم ہو گئی، اور ظاہر ہے اس طرح کا یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا یہ باطل ہے۔ اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ جیسی مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیوں کر آئے، حالانکہ آپ کی وفات کے بعد وہی نبوت منقطع ہو گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ کمال ہے کہ یہ خود اس نے لکھا ہے، عجیب بات ہے۔ پھر آگے وہ ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے ایام الصلح، اس کے صفحہ 146 اور روحانی خزائن کے جلد نمبر 14 اور صفحہ 392-93 پر لکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء نہیں ہوئے نا، خاتم الانبیاء تو آپ نہیں ٹھہرے اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے اور اس کو مانا جائے۔ اور نہ سلسلے ولی نبوت کا منقطع تصور ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا استخفاف اور نص قرآن کی تکذیب لازمت۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو نبی مانا جائے کہ نیا نبی آئے گا تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف، یعنی آپ کی شان میں گستاخی ہے، آپ کی عزت کو کم کرنا ہے، اور نص قرآن کی تکذیب ہے۔ یہ تو قرآن نے بتایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور پھر آپ کوئی کہے کہ آنے والا ہے، یہ تو آپ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں مسیح ابن مریم کی دوبارہ آنے کا تو نہیں، کہیں بھی ذکر نہیں، لیکن ختم نبوت کا بکمال بتصریح ذکر ہے
اور حدیث لا نبی بعدی میں بھی نفی عام ہے. پس یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کریم کو عمدن چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور وہ بعد اس کے جو وہی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وہی نبوت کا جاری کر دیا جائے. وہ کہتے ہیں یہ صریح ظلم ہے. یہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا کہ وہ اپنی ان کتابوں کے اندر اس طرح لکھتا ہے. تو اب یہ یاد رکھیں جیسے ہم نے کئی درسوں میں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے, کوئی نئی شریعت نہیں ہے, کوئی اور مذہب نہیں ہے, کوئی اور کلمہ نہیں ہے. یہ بڑا واضح ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس پر ہمارا یقین ہے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہے, پہلے سے نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ تمام اہل اسلام کے نزدیک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق انبیاء علیہ السلام کی کل تعداد 1,24,000 ہے, جن میں 313 یا 315 رسول ہیں. اب 1,24,000 انبیاء کی تعداد ہے. یہ وہ انبیاء جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ کنفرم بات ہو گئی. اب عیسیٰ علیہ السلام اگر حضور کے بعد تشریف لائیں گے اور جیسا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے, آسمانوں پر ہے اور آئیں گے, کیا ان کی آنے سے یہ جو 1,24,000 تعداد ہے ان میں اضافہ ہوگا؟ نہیں. یہ ہے پوائنٹ. جزاکم اللہ. کوئی اضافہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ 1,24,000 میں ان کا ذکر ہے. ان کی کتاب تھی انجیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 571 سال پہلے گزرے ہیں. ان کی شریعت ختم. اب اگر وہ آئیں گے تو میرے نبی کا خلیفہ بن کر آئیں گے, ہوں گے نبی, لیکن اپنی شریعت نہیں چلائیں گے, محمد رسول اللہ کی شریعت پر عمل کریں. درس میرے نبی کی قرآن کا دیں گے, اذان میرے نبی کا دیں گے, کلمہ میرے نبی کا پڑھیں گے. یہ ہے پوائنٹ کی بات. اب مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی خود یہی لکھا ہے, اس کے باوجود اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جناب والا اپنے آپ کو نبی قرار دیا. اور اب یہاں وہ پوائنٹ ہے کہ اگر مرزا کو نبی مانا جائے تو جو 1,24,000 ہے ان کی تعداد میں ایک آدمی کا اضافہ ہوگا, حالانکہ یہ غلط ہے. لہذا وہ جھوٹا تھا. اپنی کتابوں سے بھی خود بتا رہے, الجھا ہے پاؤں یار کا زلفی دراز میں, الجھا ہے پاؤں یار کا زلفی دراز میں, لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا, خود پھنس گیا. اس لیے ہم قادیانیوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو ہمیں چھوڑو. میں الحمدللہ رات کو بھی مسلمان کر کے آئے ہوں, اللہ کا بڑا کرم ہے. ایک بچی قادیانی وہی سے نکل کر آئی جناب نگر سے, اور یہ دوسری مرتبہ ایسا موقع ہے کہ پولیس افیسران کی موجودگی میں, اس سے پہلے 3 مہینے پہلے الحمدللہ ایک تھانے میں میاں بیوی تھے اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا. اور ابھی یہ شاید آپ کے گروپ میں آیا ہوگا, اس کے ان کے پاس تھا. یہ بچہ ماشاءاللہ بڑا پیارا بچہ ہے, یہ الطاف بھائی کا صاحبزادہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے. بہت دین کے ساتھ لگاؤ ہے ماشاءاللہ. ایک ان کا قاری صاحب کا صاحبزادہ ہے, سعد نام ہے, ابھی نہیں لیکن ماشاءاللہ بڑا سرگرم ہے. تو اس نے ان مجھ سے لے کے نا آپ کے گروپ میں شیئر کر دیا. اچھا, اس میں پولیس افسران بیٹھے ہیں, لیکن ہم نے ایک پالیسی ایسی بنائی ہے کہ ہماری بھی تصویر نہ ہو, پولیس افسران کی بھی, لیکن آواز میری ہے, اس میں نظر آ رہا ہے. یہ ہم ان کو اپیل کرتے ہیں کہ مناظرے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک کام کرو کہ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھو, ٹھیک ہے نا, اس کی کتابیں پڑھو, بس بات واضح ہو جائے گی.
1891 سے پیچھے اس نے جو کتابیں لکھی ہے وہ پڑھے، اس میں واضح ختم نبوت کو مان رہا ہے، حضور کو آخر نبی مان رہے، انبیاء کو کی توہین کرنے والے کو کافر سمجھ رہے، مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے کو کافر سمجھ رہے، اور بعد میں ساری باتیں اس کے اندر خدا گئی، لہذا اپنے آپ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد۔ ہمارے ساتھیوں کا یہ بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، خطاؤں کو معاف فرما، رزق کی برکت عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، عزت آبرو مال جان اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہمارے اس درس کو فیضان اس کا چاردانگ عالم تک پہنچا دے، ہماری اس مسجد کے فیضان کو جاری اور ساری فرما دے، اس کو دین کا عظیم الشان مرکز بنا دے، اور ہمیں اس کے لیے معاون بنا دے، ہمیں اس کے لیے قبول فرما دے، ہمیں انصار بنا دے، ہماری نسل اور اولادوں کو بھی قبول فرما، جن کے عزیز و قارب بیمار ہے یا اللہ سب کو صحت دے، اور جو وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما، غزہ فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر کی مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان میں امن قائم فرما، کشمیر میں بھی امن قائم فرما، یا کریم درندے اسرائیلی ہو، امریکی ہو یا بھارتی فوجی ہو، سب کو نیست و نابود فرما، ہلاک و برباد فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔ یہ درس ہمارا جمعہ اور پیر کو عشاء کے بعد یہ 10-11 منٹ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔